بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ٹاؤن شپ نیوز پہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان قاضی مدثر۔ ناظرین، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ برصغیر پاک و ہند کی روحانی شخصیت حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے محترم صاحبزادہ کاشف محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کریں گے، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جی سر خوش آمدید۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیں کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ، جن کا برصغیر پاک و ہند میں بڑا روحانی ان کا نام ہے، ان کا کام بھی ہے، دکھتا بھی ہے، شاعری کی اگر فیلڈ میں دیکھا جائے اور اگر صوفیانہ رنگ میں بھی دیکھا جائے تو ان کا بڑا نام ہے۔ اس حوالے سے آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ ان کی تاریخ پیدائش کب ہے، آپ کا یہ پیدائش کب ہوئی، اور آپ کی جو زندگی کے جو لمحات ہیں اس حوالے سے آگاہ کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش جو ہے وہ 15 جنوری 1929 اور خوشاب میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ سرکار فیملی میں سیکنڈ نمبر پہ تھے۔ ایک میری بڑی پھوپھو تھیں، اور آپ کے 2 بھائی اور ہیں، اور 3 بہنیں، 4 بہنیں آپ کی ٹوٹل ہیں، جن میں سے ایک اللہ کے فضل سے بھی حیات ہے، اللہ ان کی زندگی کرے۔ بھائیوں میں سے ایک بھائی چلے گئے میں، ایک چھوٹے بھائی جو ہیں وہ ابھی موجود ہیں، جی اللہ ان کی بھی زندگی کرے، خیر سے رہے۔ تو یہ تو آپ کا پیدائش کا حوالہ تھا، اور جو ابتدائی احوال و آثار ہیں وہ کچھ باتیں آپ کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو گئی ہوئی تھی۔ وہ کچھ کے آنے کی اطلاع ہو جاتی ہے نا لوگوں کو پہلے سے۔ تو سرکار کے جو نانا حضور تھے وہ جنگ میں حافظ مولوی محمد امین صاحب، وہ بہت مشہور روحانی شخصیت ہوا کرتے تھے اس وقت کے۔ تو انہوں نے کہا کہ واصف نے آنا ہے۔ انہوں نے نام بھی پہلے بشارت دی ہاں انہوں نے سوچ کے یہ رکھا ہوا تھا، یا ان تک نام پہنچ گیا ہوا تھا۔ تو وہ مڈ وائز ہوا کرتی تھیں اس دور میں، ہاسپٹل والے تو معاملات نہیں ہوتے تھے جس طرح سے آج کل گائناکالوجسٹ ہیں۔ تو مڈ وائف نے شرارتاً آ کے باہر بتایا کہ چونکہ پہلی بھی بیٹی تھی ایک، تو اس نے بتایا کہ جی ابھی بھی آپ کی بیٹی آئی ہے۔ تو نانا حضور نے جو سرکار کے تھے انہوں نے کہا کہ ہو نہیں سکتا یہ، کیونکہ مجھے آسمانوں سے بشارت ہوئی ہے کہ میرا واصف آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ پھر اس نے مسکرا کے کہا کہ نہیں جی واصف بیٹا ہی آیا جی۔ تو سرکار واصف صاحب کے جیسے کہتے ہیں نا کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، بچپن سے ہی جو ہے نا وہ آپ کی مزاج جو تھا وہ بہت مختلف مزاج کے ساتھ تھے، ہر چیز کو بہت سیریسلی لیا کرتے تھے۔ ہمارے وہاں پہ خوشاب میں نا ایک دربار ہے بہت پرانا، جن کو کہا جاتا ہے بادشاہوں کا دربار۔ یہ حضرت غوث پاک کی لڑی میں سے بزرگ وہاں پہ آئے ہوئے۔ تو سرکار کے جو کزنز اس دور کے ینگ جتنے ہوا کرتے تھے کہتے تھے ہم بھی جاتے تھے۔ اب خوشاب میں زیادہ تر ہوتا تھا یا میلہ ہو گیا ہے یا دربار چلے گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم لوگ دربار جاتے تھے تو ہم لوگ شرارتوں میں ہوتے تھے، اور ہماری کوشش ہوتی تھی کہ کوئی پیسے کہیں پڑے ہوئے ہیں تو اٹھا لیجیے۔ دربار میں بچے شرارت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں واصف نہیں کرتا تھا یہ کام، وہ ہمیشہ کارنر میں بیٹھ جاتا تھا یا خاموشی سے کھڑا رہتا تھا، تو وہ ہمارے ساتھ ان شرارتوں میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے فلم دیکھنے جانا ہوتا تھا تو واصف کتاب خرید کے واپس آ جاتا تھا انہی پیسوں میں۔ اور یہ وہ دور تھا کہ جب الیکٹریسٹی بھی اتنی کامن نہیں ہوا کرتی تھی گھروں میں، تو خوشاب میں سرکار اور سرکار کے جتنے کزنز تھے وہ جو اسٹریٹ لائٹس لگا کرتی تھی نا، وہ جو کہا کرتے ہیں نا کہ کھمبوں کے نیچے بیٹھ کے پڑا ہوا ہے، تو یہ واقعی یہ ان دنوں کی بات ہے کہ یہ سرکار اور آپ کے جتنے کزنز تھے وہ کھمبوں کی روشنی کے نیچے بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ پڑھائی ہماری فیملی میں ماشاءاللہ سب ہی پڑھے لکھے ہیں۔ سرکار کی بہنیں بھی پڑھی لکھی تھیں، بھائی بھی ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے ہیں۔ ایک آپ کے بھائی جو چھوٹے بھائی تھے وہ پروفیسر ریٹائر ہوئے تھے گورنمنٹ کالج ڈگری کالج پنڈی سے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اور جو چھوٹے بھائی ہیں وہ اسکواڈن لیڈر ریٹائر ہوئے ہوئے ہیں، ابھی بھی درس و تدریس کے ساتھ منسلک ہیں، مختلف یونیورسٹیز میں لیکچر دیتے ہیں۔ تو کہانی تو آپ کی خیر بہت لمبی ہے، لیکن ابتدائی تعلیم آپ کے خوشاب کی تھی۔
میٹرک تک آپ 8ویں تک آپ خوشاب میں پڑھے ہیں. لاہور سر کب شفٹ ہوئے حضرت صاحب؟ لاہور شفٹ ہوئے ہیں سرکار وائس صاحب جب آپ نے ایف اے جھنگ سے کیا تھا, اس کے بعد پھر آپ بی اے کے لیے پھر آپ لاہور آئے تھے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس میں یہ بتائیے گا کہ حضرت صاحب کی بے شمار کتب ہیں, ان کی تعداد ناظرین کو بتا دیں کہ کتنی تعداد ہے, اور پبلش کتنی ہو چکی ہیں, یا ابھی کچھ پبلش ہونی باقی بھی ہیں آپ کی حیات کے بعد بھی, اگر کوئی مواد ہے ان کا جو پبلش ہونا باقی ہے ابھی تک؟ سرکار وائس صاحب کا جب وصال ہوا ہے تو آپ کی 4 کتابیں تھیں منظر عام پر. اس وقت ماشاءاللہ کوئی 56 بکس ہیں آپ کی جو منظر عام پر آ چکی ہیں, اور مزید بکس پر بھی کام ہو رہا ہے. کچھ کتابیں تو ایز اٹ از ہم نے چھاپی جو بالکل تیار تھیں لیکن ابھی پرنٹ نہیں ہوئی تھی, تو کچھ ہم نے وہ چھاپی. پھر اس کے بعد کچھ کتابیں ہم نے جو سرکار کی محافل ہوا کرتی تھی جن کا بڑا تذکرہ رہتا ہے, سوال و جواب کی نشست, ان کی ٹرانسکرپشن کیسٹس کو سن کے ٹائپ کر کے تو ان کو کتابی شکل میں لائے ہیں, وہ گفتگو کے عنوان سے. اور 33 والیوم جو ہیں وہ گفتگو کے آ چکے ہوئے ہیں, اور ابھی اس پہ مزید بھی کام ہو رہا ہے. آپ کے خطوط پہ کام ہو رہا ہے, آپ کا شعری مجموعہ ایک اور بھی انشاءاللہ تعالی منظر عام پر آئے گا. جی وہ بھی نہیں ابھی تک منظر عام پہ آیا, تو کام ہو رہا ہے ابھی بھی. اچھا, بطور والد گرامی, بطور روحانی پیشوا نہیں, ویسے تو پوری دنیا میں آپ کو بطور روحانی پیشوا مانا جانا جاتا ہے, آپ بطور والد گرامی ان کو کیسا پایا آپ نے اپنی زندگی میں؟ با کمال والد. میں اگر کہوں کہ میں اس پوزیشن پہ آیا ہوں, جب میں خود والد بنا ہوں تو میں جب دیکھتا ہوں نا کہ میرے والد نے میرے ساتھ کیا کیا سلوک کیے ہیں, مجھے کس طرح سے لے کے چلے ہیں اور کتنی توجہ کے ساتھ لے کے چلے ہیں, کمال. میں اپنے بچوں کے ساتھ نہ اتنی توجہ میں نہیں رکھ سکتا. حالانکہ جتنا کام سرکار وائس صاحب اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے نا, جتنے لوگ آتے تھے, میں اس کا شاید اشیر بھی کام نہیں کرتا. ان کے جتنے لوگ آتے تھے میں اس سے کم لوگوں میں ملتا ہوں یا باہر جاتا ہوں, لیکن انہوں نے بہت کام کیا. ہارڈ ورکنگ والد. انہوں نے ہمیں وہ یہ دکھایا ہی نہیں کہ بیٹھ کے کام ہو سکتا ہے, کہ بھئی اگر وہ چاہتے تو وہ بھی پیٹ صاحب بن سکتے تھے, نذرانے شاید آ ہی جاتے اس وقت بھی ہے, تو وہ والی فیکٹری نہیں لگائی آپ نے, اور نہ ہمیں اس فیکٹری کی آپ نے کوئی تربیت دی. بالکل. اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ آج کل جو تصوف کا جو معنی لیا جاتا ہے وہ نوجوان نسل کی وہ یعنی کہ ان کے ذہن کو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, جو مزارات پہ خرافات ہوتی ہیں. اس حوالے سے حضرت صاحب کا کیا موقف تھا؟ اپنی ساری زندگی انہوں نے اس کی خلاف ہی اس کا پرچار کیا کہ ایسی خرافات نہیں ہونی چاہیے. اس حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا. جی ہاں, یہ تو بہت ہی بد نصیبی ہے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ کہتے تھے کہ دیکھیں کہ یہ اتنا سچا رنگ ہے آستانوں کا کہ جھوٹا بندہ آج بھی یہی والا یونیفارم پہنتا ہے لوگوں کو ڈسیو کرنے کے لیے. یعنی کہ اس میں سچائی اتنی ہے کہ جھوٹا بندہ بھی یہ لباس پہن لینا تو لوگ اس کے اوپر نا اعتماد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دھوکہ کھاتے ہیں, جو جعلی پیر کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں. ہے سچائی اسی کے بیچ میں, کم ہو گئی ہے, کم نظر آتی ہے, لیکن پھر بھی موجود ہے, یہ رہتی ہے, یہ وینش نہیں ہوتی, غائب نہیں ہوتی ہے. تو سرکار کہا کرتے تھے کہ ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہیں آپ کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگ بھی باہر نکلیں آستانوں سے اور پریکٹیکل اسلام جو ہے نا وہ لوگوں کے اندر لے کے آئیں. کیونکہ بد نصیبی یہ ہوئی کہ ہم لوگوں نے تصوف کو اور باقی ساری چیزوں کو صرف کہیں کرامات کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ جوڑ دیا ہوا ہے, اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ تصوف کو یا تو کہتے ہیں کہ شہرت ملنی چاہیے, امیر لوگ صوفی بننا چاہتے ہیں کہ ایک سافٹ ٹچ آئے کہ تصوفی ہیں جی ہم ہیں, اور غریب بندہ اس لیے آنا چاہتا ہے کہ وہ اس کو شہرت بھی چاہیے, اور ایک تیسری کیٹیگری وہ ہے جس کو پاور چاہیے. تو یہ چیزیں اگر منشا میں سے نکال دی جائیں تو تصوف اپنی عین حقیقت میں سامنے آ جائے گا. ہم لوگ ان چیزوں کے پیچھے زیادہ بھاگ رہے ہیں. سرکار کا ایک شعر ہے, آپ فرماتے ہیں کہ خود فراموش تیرے عرش کو چھو کر آئے, خود فراموش تیرے عرش کو چھو کر آئے,
خواجگی جبہ و دستار سے آگے نہ بڑھی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا کہ خود فراموش تیرے عرش کو چھو کر آئے واہ واہ، خواجگی، جنہوں نے اپنے آپ مٹا لیا، جنہوں نے اپنا آپ مٹا لیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ تیرا عرش بھی چھو جاتے ہیں. واہ، لیکن جو خواجگی ہے یہ جبہ و دستار میں ہی کہیں پھنس کے رہ گئی ہے ساری کی ساری. ہم لوگ وہ اس کے لباس اور اس کے معاملات میں اتنے زیادہ کہیں کھو گئے ہوئے ہیں کہ اصل تربیت کہیں پیچھے رہتی جا رہی ہے. کئی جگہوں پر سوال کرنا منع ہے کہ آپ سوال کرتے ہیں بزرگوں سے، کمال بات ہے. میں بہت انیشیل سے سرکار کے وصال کے فوراً بعد مجھے جانا ہوا پاک پتن شریف حاضری کے لیے، تو وہاں قریبی گاؤں کے کچھ بچے تھے میرے ساتھ، تو حاضری دی. آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں، وہ میں نے ان سے کہا کہ جی آپ لوگ تو بہت قریب رہتے ہیں، تو آپ آتے رہتے ہیں یہاں پہ اسلام کرنے کے لیے؟ ان کا جی آتے ہیں، یہاں کا نا ماحول بڑا ذرا کھلا ہے. اب اس کا مطلب تھا کہ یہاں پہ مرد و خواتین دونوں آتے ہیں، تو جانے کی بچوں کی نیت دربار نہیں تھی، کچھ اور تھی. میں نے کہا اس طرح کے کام نہ کیا کرو، گستاخی ہوتی ہے، آؤ تمہیں لے کے چلیں. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی وہ دیوان صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا جی میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، لاہور سے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جا رہے ہیں. میں دیوان صاحب کے پاس گیا، ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ کئی اور بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو 10 بوسی کے بعد میں نے دیوان صاحب سے کہا کہ جی میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. تو انہوں نے کہا سوال پوچھنا ہے؟ میں کہ جی سوال پوچھنا. اچھا او مولوی صاحب نے پڑھ کے لو. مولوی صاحب کو جناب ایک وہ اپاہج سے مولوی صاحب تھے، 2 بندے ان کو اٹھا کے لائے، ان کو میرے سامنے بٹھا دیا. میں نے ایک سوال پوچھا کامن سا، اسی روحانیت کے حوالے سے یا جو بیعت کا سلسلہ ہے اس کے حوالے سے سوال. میں کہتا پتر تو پنجابی سمجھ لینا؟ میں کہ جی سمجھ لینا. وہ موگھا ہوتا ہے نا، موگھا؟ میں کہ جی ہاں ہوتا ہے جی موگھا. وہ موگھا بڑا ضروری ہے. دریا آ رہا ہے، نہر بڑھ رہی ہے، نہر جو موگھا، ایک موگھا اپنے واسطے ضرور رکھو. تو میں کہا جی اچھا ٹھیک تھی. وہ بہرحال سوال جواب کرتے کوئی گھنٹہ ڈیڑھ وہاں پہ لگ گیا. اس کے بعد میں نے اجازت چاہی کہ میں نے لاہور جانا، دیر ہو رہی ہے. سب نے بڑی شفقت سے دعا کی. اچھا وہ بچوں پہ نا اس کا اثر بڑا اچھا ہوا. انہوں نے کہا جی یہ والا تو آستانہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، یہ والا جو ماحول ہے یہ تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، یہ تو اوپن کبھی ہوا ہی نہیں کسی کے سامنے کہ اس طرح بھی آستانوں پہ ہو سکتا ہے. ہم تو یہاں کسی اور ہی معاملے میں آتے رہے. یہ ہے آستانوں کا کام کہ جو بچے وہاں جائیں ان کی گتھیاں سلجھیں، ان کو سوالوں کے جواب ملے، ان کو راہ طریقت کا سفر ملے. حضرت بابا فرید گنج شکر خود جب موجود تھے تو کہاں کہاں سے دنیا ان سے سوال پوچھنے آیا کرتی تھی. مجھے سرکار نے ایک واقعہ سنایا ہے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر کے پاس نا باہر سے دوسرے ملک سے فارس سے کچھ لوگ آئے سوال کے لیے. تو کھانا پیش کیا گیا. کھانا پیش کرنے کے بعد ان کو سوال جواب جو تھے، مہمان رخصت ہو گئے. تو بابا صاحب آئے باورچی کے پاس کہ کھانا کس نے بنایا؟ انہوں نے کہا جی کھانا میں نے بنایا. ان کا یہ پالک تو تھی، تو اس میں نمک کہاں سے آیا؟ نمک تو ہمارے ختم ہوا تھا. انہوں نے کہا جی مہمان آئے ہوئے تھے بڑی دور سے، تو میں نے کہا چلو پالک میں تھوڑا سا نمک میں نے مستعار لے لیا اور میں نے نمک ڈال دیا بیچ میں کہ کھانا اچھا بنے گا، مہمان ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سچا تو ہمیں زہر دے دیتا. تم نے قناعت کیوں نہ کی جو ہے تمہارے پاس؟ کیوں تم نے ادھار لیا؟ یہ سارے سبق آستانوں سے نکلے ہوئے ہیں. یہ حقیقتیں ساری دریافت آستانوں سے ہی ہوئی ہوئی ہیں. آستانوں پر بزرگ بیٹھے ہیں یا بزرگ جہاں پہ جائیں وہاں پہ آستانہ بن جائے. داتا صاحب یہاں کسی آستانے پہ نہیں ہے ایسا ہی بالکل، لیکن ان کا اپنا ایک آستانہ بن گیا ہوا ہے، اپنا ایک مقام یہاں بن گیا ہوا ہے. تو یہ ساری روحانیت اور اس کی ساری کڑیاں چلتی یہیں سے ہی ہیں. اگر وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں پہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ بہت مدت سے جو ہے یہ مے خانے بند ہیں سارے کے سارے، یہ اب کھلنے چاہیے مے خدے، تاکہ لوگوں کو جو ہے نا وہ مے وحدت یہاں سے ملے، وہ خوشبو یا محبت ملے. تو یہ ضروری ہے کہ یہ مے قدے
اب دوبارہ آباد ہونے چاہیے۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مشہور و معروف قول ہے، ان کی قبر انور پر بھی، ان کے مزار شریف پر بھی یہ سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے کہ پاکستان ایک نور ہے اور نور کو زوال نہیں۔ اس کے بارے میں کیا آپ کی پیچھے جو اس کی منطق تھی وہ کیا تھی، اس بارے سے ناظرین کو آگاہ کریں۔ پاکستان کے معاملے میں جی آپ بہت زیادہ سینسٹیو تھے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ واحد ملک ہے جس کے مذہب کا حصہ یہ ملک ہے، کہ جس کے مذہب کا حصہ ہے۔ ہمارے لیے یہ جو ہماری مٹی ہے، یہ اس کا تعلق ہمارے کلمے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جیسا ہمارا ایمان ہمارے کلمے کے اوپر ہے، ویسا ہی ہمارا ایمان اس ملک کے اوپر ہے۔ اب یہ جو فکر ہے نا کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں، یہ دیکھیں کہ اس میں ملک کی ایک خطے کی ایک کنیکٹیویٹی ازلی چیز کے ساتھ کی گئی ہے نا جی، ازل ہے اور ابد تک ہے جی، ہے اس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگ، یہ جب پاکستان بنا تھا نا، تو پاکستان کے بننے کے دوسرے ہی دن لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ کچھ دن کا مہمان ہے، اور آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو اوپر والے لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کبھی میری ملاقات ہو تو وہ سوائے خدشوں کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس ملک کے لیے، خدشے۔ اور اتنے خدشوں میں ایک آواز ایسی آتی ہے کہ اس کو کوئی دنیا کی طاقت انڈو نہیں کر سکتی، اور یہ وہیں کھڑا ہے، یہ وہیں کھڑا رہے گا۔ تو یہ جو ایک ایمان ہے نا اس ملک کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ وفاداری اسلام کے ساتھ وفاداری ہے، اس کے لیے کام کرنا، اسلام کے لیے کام کرنا۔ یہ خاک مدینہ سے کم مٹی نہیں ہے یہ ولی، اس کو سرکار دو عالم کی خاص عنایت کے ساتھ اس ملک کی تخلیق ہوئی ہے۔ آپ اس دور کے لوگوں کو کبھی انٹرویو ان کے پڑھیں کہ جو لوگ، یہ ریاستیں تھیں مختلف، اور یہ پاکستان میں مرج کیوں ہوئے؟ زیادہ تر کے انٹرویوز میں یہ بات آئے گی سامنے کہ ہمیں سرکار دو عالم نے خود آ کے کہا کہ آپ اپنی ریاست کو پاکستان کے ساتھ ملائیں۔ اس میں وادی سوات بھی شامل ہے، اس میں بہاولپور اسٹیٹ بھی شامل ہے، باقی تو اس ملک کی ایک جو مستقبل کی جو ایک نوید ہے نا، وہ سرکار وائس صاحب دیتے ہیں کہ یہ ملک ازل تک رہے گا، جب تک یہ دھرتی ہے، ماں ہے، تب تک یہ ملک یہاں پہ اس کا وجود رہے گا۔ یہ اب عام بندہ نہیں کہہ رہا، یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جو مکمل، جس نے اپنا سب کچھ اس ملک کے لیے سرنڈر کیا، اس کی خدمت کی۔ آپ چاہتے دنیا میں جہاں پہ مرضی جا کے رہ جا سکتے، بلکہ آپ تو اتنے اسپیسیفک تھے، آپ کہتے تھے کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ پاکستان ہے، اور پاکستان میں سب سے اچھی جگہ لاہور ہے۔ تو آپ کہتے تھے کہ میں لاہور ہی رہنا چاہتا ہوں، اور میں پھر رہے بھی لاہور، اور ابھی تک اب لاہور ہی ہیں۔ تو ایک اور آپ اس کے حوالے سے بات بتاتے تھے کہ پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ 750 سال پہلے حضرت بابا فرید گنج شکر نے رکھی تھی، اس خطے کی بنیاد۔ تو آپ نے کہا کہ یہ جگہ تھی اجودھن، جس کا نام آپ نے تبدیل کر کے کر دیا تھا پاک پتن، پاک پتن۔ تو یہ نام آپ نے رکھا، تو پاک پتن کا جو مفہوم ہے وہی مفہوم پاکستان کا ہے، اور وہی مفہوم جو ہے وہ مدینہ کا ہے۔ تینوں کا ایک ہی مفہوم ہے، تینوں کے ایک ہی مطالب ہے، پاک سرزمین، نور والی زمین ہے۔ تو جب یہ ہے نور والی زمین، تو پھر اس کو زوال کہاں سے آئے؟ اچھا سر، نوجوانوں کے لیے آپ نے بات کی، پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بات کی آپ نے، خصوصی طور پر مسلمان جو نوجوان ہیں، اور بالخصوص جو ہیں پاکستانی نوجوان، ان کے لیے کوئی ایسے قول حضرت صاحب کے بیان کریں جو ہم ان کے لیے اور ہمارے لیے، سب کے لیے مشعل راہ ہوں۔ آپ کی تو ہر بات ہی مشعل راہ کے طور پر لی جاتی ہے، ایک ایک فکرہ آپ کا،
اور نوجوانوں کے ساتھ نا آپ خاص محبت کرتے تھے. میں نے محفل میں دیکھتا تھا کہ جب سوال جواب ہو رہی ہے اور اس میں بہت بڑے بڑے ذہن بیٹھے ہوتے تھے, بڑے بڑے ذہن جن کو میں کہتا ہوں, کہ ان کی موجودگی میں ایک انجینئرنگ یونیورسٹی کا بچہ اگر وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ آیا ہوا ہے یا کسی کے ساتھ وہاں پہ آیا ہوا ہے, یا کوئی بچہ اس طرح سے آیا ہوا ہے اور وہ سوال کر رہا ہے کسی بھی فیلڈ سے, کسی بھی فیلڈ سے ہے, تو آپ نا وہ ساروں کو روک کے نا اس کے سوال کو انکریج کرتے تھے. سب سے آپ پوچھو, اچھا اور پوچھو. ہمارے نوجوانوں کے اندر کہیں فلا نہیں ہے, انہیں صرف ایک گائیڈنس کی ضرورت ہے. یہ گائیڈنس ان کو پراپرلی اگر ملتی رہے تو سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے یہ والے. اور یہ گائیڈنس سرکار وائس صاحب نے اس وقت بھی دینی شروع کی اور اب مزید دے رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ ان کا کام پہلے, آج سے 30 سال پہلے واصف صاحب کو ایک مخصوص حلقہ جانتا تھا, ایسے ہی. اور آج 30 سال کے بعد سرکار وائس صاحب کو, میں اس دن گیا کمشنر صاحب کے آفس میں, تو انہوں نے میرا تعارف وہاں پہ ایک وکیل صاحب سے کروایا کہ یہ کاشف صاحب ہے. تو کمشنر صاحب نے وکیل صاحب پوچھا آپ جانتے ہیں واسف صاحب کو؟ اس نے کہا جی یہ کوئی دور ہے کوئی بندہ واسف صاحب کو نہ جانے, جو تھوڑا سا بھی کہیں پڑھے لکھنے سے جس کا کوئی ہے, تھوڑا سا بھی شغف ہے, تو وہ اس نام سے ضرور آگاہ ہے. یہ اب باتیں ان تک پہنچ رہی ہیں ٹیکنالوجی کے دور میں. ٹیکنالوجی اسی والے سے کہ آپ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کو کس انداز سے آگے لے کے چل رہے ہیں. کوئی ٹرسٹ بنایا ہے, کوئی آپ کی محفل کا جو ہفتہ وار محفل کا سلسلہ ہوتا ہے وہ کیا سلسلہ ہے جو دیکھ کے نوجوان آپ سے انٹریکٹ کریں اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے جو استفادہ حاصل کر سکیں؟ جی بالکل جی, ابھی تک ہماری 2 ویب سائٹس موجود ہیں جی جن پہ کام ہو رہا ہے. wasifaliwasif.org.pk, کاشف پبلیکیشنز جس پہ بکس آپ کی ساری اویلیبل ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ کے 2 پیجز فیس بک پہ کام کر رہے ہیں, آپ کا انسٹاگرام کام کر رہا ہے, آپ کا یوٹیوب کام کر رہا ہے, اور ہم لوگ ڈیلی بیسس کے اوپر اس کے اوپر بہت کام کرتے ہیں. ہماری طرف سے دن کی سمجھیں کہ 15 سے 20 پوسٹیں جو ہیں وہ لازمی آپ کے اقوال کی یا آپ کی شاعری کی وہ ضرور جاتی ہیں. اور یہ اقوال ہی ہیں آپ کے جو آہستہ آہستہ لوگوں کے دل میں جو ہے نا گھر کرتے جا رہے ہیں. ایک فکرہ ایسا ہوتا ہے آپ کا, وہ کہتے ہیں نا اتنا بڑا ایک میڈیکل سٹور ہوتا ہے, میڈیکل سٹور میں دوائی تو آپ کے لیے ایک ہی ہے. اب ویسا بہت بڑے ہیں لیکن جو بیمار ہے نا اس کو وہ دوائی ایک اگر وہ مل جاتی ہے نا تو اس کا سارا کام پورا ہو جاتا ہے. تو خیال کی گتھیاں, یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ کا خیال قابو میں آ جائے تو رستہ مل گیا آپ کو. تو یہ رستہ دیتی ہیں یہ آپ کی جو تحریریں ہیں. دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ فرعون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ کی عاقبت, تو یہ واقعی ہم ایسے چاہتے ہیں. ایسے ہی بالکل. آج کل کے دور میں تصوف والوں کو یا صوفیہ کرام کو مادی دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوزرز ہیں, یہ غریب لوگ ہیں, یہ لوگوں کوئی کام نہیں کر سکتے تھے اس لیے کام کیا. حالانکہ یہ بات ان کے کہیں شعور میں بھی نہیں آ سکتی کہ بادشاہت تو ان کے قدموں میں پڑی ہوئی ہوتی ہے. ان کو یہ چاہیے نہیں, ان کو یہ عہدے نہیں چاہیے, ان کو وہ خدمت وہ چاہیے ہوتی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قبول ہو جائے. یہ جو خیال کی جو اصلاح کا کام ہوتا ہے, یہ تزکیے کا کام ہوتا ہے, انبیاء کا کام ہوتا ہے یہ والا. یہ کام عام بندہ نہیں کر سکتا. ہماری جو ایجوکیشن دی جا رہی ہے وہ ایجوکیشن ہمیں مینز آف ارن جو ہے وہ ہم اس میں تو لے لیتے ہیں, لیکن ہاؤ ٹو اسپینڈ یور لائف, لائف کی آپ کی کوئی گائیڈنس موجود نہیں ہے. وہ لائف کی گائیڈنس کے لیے ایک گرو کی شکل میں کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. آپ کسی ایک کو لیں, فالو کریں اور اپنا سفر شروع کریں. نوجوان بہت ایمبیشیس ہوتے ہیں اور اس ایمبیشن میں ہمارا سب سے بڑا جو پرابلم ہو گیا سب سے پہلا کہ مسجد دور ہو گئی اس سے. مسجد شوڈ بی اے کمیونٹی سینٹر کہ جہاں پہ سب معاملے حل ہوتے ہیں. وہاں پہ پڑھے لکھے بندے غائب ہو گئے. اب جب پڑھا لکھا وہاں جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ یہ تو میں اس سے تمہیں قابو نہیں آتا. قابو کرنے کے لیے وہ انٹلیکٹ لیول چاہیے اس کو
کہ جو اس کے لیول پہ جا کے اس کو سمجھائے. یہاں پہ واصف صاحب نے پھر کام کیا کہ نوجوانوں کے جو انٹلیکٹ لیول تھے ان کو آپ نے گریب کیا اور ان کو رستہ دیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج یونیورسٹیوں کے بچے بچیاں, کالجز کے بچے بچیاں سرکار وائس صاحب کو بہت پڑھتے ہیں. ہم لوگ ہر سال سیمینار ہوتا ہے, محافل بھی ہماری چلتی رہتی ہیں, اور گاہے گاہے ہمارے ایونٹس بھی دربار شریف پہ ہوتے رہتے ہیں. اور آپ کبھی تشریف لائیں, آپ آئے بھی ہیں وہاں پر, تو آپ نے ایک چیز آبزرو کی ہوگی کہ وہاں پہ 70 سے 80% نوجوان طبقہ آیا ہوتا ہے, ایسے ہی, جبکہ حالانکہ ان جگہوں کے اوپر 70 سے 80% بابے آئے ہوئے ہوتے ہیں ایسے ہی. لیکن یہاں پر معاملہ بالکل الٹ ہے, اور یہاں کی تربیت اور معاملات جو ہیں وہ بڑے نکھار کے ساتھ چل رہے ہیں. سرکار وائس صاحب کا مزار جو ہے نا وہ عام مزاروں جیسا نہیں ہے. یہاں پہ وہ بھنگ نہیں ملے گی آپ کو, یہاں پہ رنگ ملے گا آپ کو, وہ اور طرح کا رنگ ملے گا. ذہن والے کو ذہن ملے گا, خیال والے کو خیال ملے گا, محبت والے کو محبت ملے گی. تو یہ ہمیں وہاں پہ سبق ملتا ہے. ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں کہ صاحبزادہ کاشف محمود صاحب اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی جو رہائش ہے وہ ہمارے بالکل ہمسائے, ٹاؤن شپ کے ہمسائے, ہمارے جوہر ٹاؤن اکبر چوک پہ رہائش پذیر ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس چینل کو ٹائم دیا اور اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا. اور اس حوالے سے ہم آخری سوال ان سے کرتے ہیں کہ سر, ٹاؤن شپ پیج کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ جی, بڑی مبارکباد آپ کو پہلے کہ آپ کا 1 لاکھ 100K آپ کا ہو گیا جی, الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ جو 100K جو آپ کے پاس آئے ہیں نا, میں نے آپ کا سارا پیج دیکھا ہوا ہے, آپ کی ایکٹیویٹیز بھی دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ جس طرح سے اس دور میں کہ لوگ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں اور لوگ فضولیات میں پڑے ہوئے ہیں, آپ کے پیج پہ کوئی کام کی بات جا رہی ہے, کوئی دین سے متعلق کوئی بات جا رہی ہے, کوئی لوگوں کی تربیت کے حوالے سے بات جا رہی ہے. اس دور میں اتنے کم لوگ ہیں یہ سننے والے اور اس پہ کام کرنے والے. اس میں 1 لاکھ بندہ اگر آپ کے پاس آیا ہے تو یہ بہت قیمتی بندہ ہے. تو یہ ہمیشہ تعداد میں کم ہی ہوتے ہیں, اس سے گھبرانا نہیں ہے آپ نے, لیکن یہ قیمتی ہے. اور یہ 1 لاکھ بندہ جو ہے یوں سمجھیں کہ یہ کل کا 10 لاکھ ہے. تو یہ آپ ماشاءاللہ, میری دعائیں آپ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسی برکت کے ساتھ آپ کو کام کرنے کی. سرکار ایک فقرہ کہا کرتے تھے کہ استقامت ہی کرامت ہے. اللہ آپ کو استقامت عطا کرے, لگے رہیں آپ. یہ لگے رہنا بھی ایک کرامت ہے. تو نیکی کا کام ہے, بڑھے نہ بڑھیں, آپ اپنا کام جاری رکھیں, کوئی مالک قبول کر لیں. بہت شکریہ سر. ناظرین, اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اسی طرح کے پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.